تاریخ اسلام میں آج ہم پڑھیں گے حضرت عثمان کے خلاف الزامات کا تجزیہ۔ دیکھیں جی، حضرت عثمان جو ہے یہ تقریباً 11 سال تک یا 12 سال تک خلیفہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ حضرت عثمان جو تھے انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت عمر کی طرح یہ جو ہے سخت نہیں تھے۔ حضرت عثمان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے وہ زیادہ تر عبداللہ بن سبا کی شرانگیزیوں کی وجہ سے تھے۔ یعنی عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی تھا، اور کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، قریبی بھی تھا، لہذا حضرت علی کا حق بنتا ہے تھا کہ وہ خلیفہ بنے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ فاسد تھے، وہ انہوں نے ناجائز خلافت پر قبضہ کیا۔ اپنی اس بات کو اس نے پھیلاتا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تحریک چلی جس کو سبائی تحریک کہتے تھے۔ اس تحریک میں انہوں نے حضرت عثمان پر سب سے پہلے الزامات لگائے، اور یہ جو الزامات میں آپ کو ادھر کلیئر کر رہا ہوں، یہ الزامات جب باقی لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے سامنے بھی یہی الزامات لگائے۔ سب سے پہلا الزام یہ لگایا کہ بزرگ صحابہ کو معزول کر کے بنو امیہ کو بڑے بڑے عہدے دے دیے۔ یعنی حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے، اپنے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، صحابہ اکرام کو معزول کیا۔ یعنی یہ حضرت عثمان پر الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معزول کیا، مگر یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ ان کو حضرت عمر کی وصیت یہی کے مطابق مغیرہ بن شعبہ کو جو ہے معزول کیا گیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ کو مقامی لوگوں کی شکایت پر معزول کیا گیا، کیونکہ حضرت یہ لمبی سٹوری ہے کہ ابو موسیٰ جو تھے وہ جی اس طرح ہے، کبھی دعوت دے دیتے تو اکثر لوگ کہتے جی یہ جو ہے دیکھیں جی جہاد کے لیے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں ہم پیدل جائیں گے تو یہ کیسے جائے گا، تو دیکھا تو وہ جی گھوڑوں پر سوار آ رہا ہے۔ تو اس طرح لوگوں نے کہا کہ اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کو معزول کیا گیا۔ پھر حضرت سعد نے بیت المال سے کچھ رقم لی تھی اور واپس نہ کی، اس وجہ سے ان کو معزول کیا۔ پھر عمر بن العاص نے مصر کی آمدنی میں کمی کر دی تھی، اس وجہ سے ان کی جگہ عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر کیا گیا۔ یعنی یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ عمر بن العاص نے مصر سے کم پیسے بھیجتے تھے سالانہ، تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ بھائی کتنا آپ آمدنی میں کمی ہو گئی ہے، تو عمر بن العاص نے فرمایا کہ اونٹنی اتنا ہی دودھ دیتی ہے۔ اب انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح کو مقرر کیا تو آمدنی بڑھ گئی، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب اونٹنی زیادہ دودھ دینے لگی ہے، تو عمر بن العاص نے فرمایا اب اونٹنی نے دودھ تو زیادہ دیا ہے لیکن بچے بھوک سے مار رہے ہیں نا۔ تو اس طرح یعنی ان میں لوگ جو شروع ہوئی ان کو معزول کیا گیا۔ پھر معزز صحابہ سے بدسلوکی اور جلاوطنی۔ حضرت عثمان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ابو ذر غفاری کو بدسلوکی کر کے جلا وطن کیا۔ یہ بے بنیاد ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے ابو ذر کو شام سے مدینہ جلا بلایا، مگر وہ خود اپنی مرضی سے زیادہ چلے گئے۔ وہ ایک نیک صحابی تھے اور دنیا کی ہر چیز کو عارضی سمجھ کر قبول نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی پیسے اور روپے کے ذریعے کچھ کاروبار یا جائز کوئی کاروبار کرنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ اب یہ واقعات اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابو ذر جو تھے یہ شام میں تھے، لوگوں کو بالکل نعت کی اور اس کی تعلیم دیتے تھے، تو یہ کہتے تھے کسی جگہ کوئی مکان یہ وہ جائز سرمایہ کاری کے بھی قائل نہیں ہے۔ اب ان کو امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو بلا لیں، انہوں نے مدینہ بلا لیا۔ جب مدینہ بلایا وہ ناراض ہو گئے اور خود ہی ناراض ہو کر یہ زیادہ چلے گئے۔ تو یہ بھی ان پہ الزام ہے، انہیں سبائیوں نے لگایا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا اپنی مرضی سے گئے، میں نے تو بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں دنیا کی کوئی چیز نہیں لیتا۔ پھر دوسری بات یہ تھی بیت المال کا غلط استعمال۔ حضرت عثمان پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بیت المال سے بے دریا خرچ کر کے بیت المال کو زیرو کر دیا، لیکن حضرت عثمان نے چونکہ ان کو غنی کا لقب تھا، یہ بہت امیر تھے، انہوں نے مدینہ کے اندر جو کنواں تھا بیر مونا وہ بھی مسلمانوں کے لیے خریدا تھا۔ اچھا،
اب ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ عبداللہ بن ابی سرح نے جب طرابلس فتح کیا تو ان کو جی 50,000 درہم انعام دیا. اب حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آپ طرابلس فتح کرنے میں دوں گے، لیکن جب الزام لگایا تو پیسے واپس بھی لے لیے، لہٰذا یہ الزام بھی غلط ہے. اگلا ہے بنو امیہ کو مال کا محاسبہ نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں بنو امیہ کے لوگ کرپشن کریں جو کریں، حضرت عثمان جی ان کو نہیں پوچھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت عثمان کو جب بھی کسی گورنر کے خلاف شکایت ملی تو انہوں نے باقاعدہ اس پر عمل کیا، اس کا ازالہ کیا. البتہ اہل کوفہ کے مطالبے پر سعید بن العاص کی جگہ ابو موسیٰ کو انہوں نے گورنر مقرر کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوئی ہے. باقی قرآن پاک کی نقول کو جلانا، حضرت عثمان پہ یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے. تو حضرت عثمان نے یہ جواب دیا کہ چونکہ مملکت پھیل چکی تھی، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا قرآن پکڑا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو صحابہ نے اصل کاپی بنائی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کاپیاں تھی، لہذا انہوں نے سب کو جمع کر کے سب کو دفن کر دیا اور اس طرح. اچھا، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے قرآن کو جلایا. تو عثمان نے اس کا یہ جواب دیا کہ امت مسلمہ جس ایک قرآن پہ متفق تھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور، اس کی کاپیاں کرا کے پورے علاقے میں پھیلا دی. اس کے علاوہ جتنی کاپیاں تھی وہ ضائع کر دی گئی. ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کے پاس اپنا قرآن تھا، تو ان کو بھی جب کہا کہ اس کاپی کو جمع کریں، انہوں نے نہیں جمع کی، تو پھر ان کے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ ان کے ساتھ جی بدسلوکی کی گئی. تو یہ تھا. پھر اگلی بات ہے بقی کی چراگاہ. بقی بہت بڑی چراگاہ تھی جس میں گھوڑے بکریاں سب چلتے تھے، بیت المال کی تھی. حضرت عمر کے بھی دور میں اونٹ بکریاں گھوڑے اسی میں چلتے تھے. اب یہ الزام لگایا کہ یہ چراگاہ میں حضرت عثمان کسی کی مال مویشی نہیں چھوڑتے، صرف اپنے اور اپنے لوگوں کے مال مویشی کو چرنے دیتے ہیں. تو حضرت عثمان نے اس کا یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو بے شمار اونٹ تھے پہلے، لیکن اب تو میں حج کے لیے 2 ہی اونٹ رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا جس طرح حضرت عمر کے دور میں یہ چراگاہ استعمال ہوتی تھی، ابھی بھی اسی طرح استعمال ہے. پھر حکم بن العاص کی واپسی. یہ حکم بن العاص جو تھا، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جلا وطن کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تم جی واپس 10 سال کی لمٹ رکھی تھی، 10 سال تک تو مدینہ واپس نہیں آؤ گے. لیکن یہ حضرت عثمان جیسے ہی خلیفہ بنے یہ واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا جی لوگوں نے الزام لگایا کہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو جلا وطن کیا یہ واپس لے آیا. تو حضرت عثمان نے اس کا جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دور میں اس کے واپسی کی اجازت لے لی تھی، اس لیے یہ واپس آئے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ الزام لگایا. یہ جی الزامات ہیں جو حضرت عثمان پر لگائے گئے، اور بعد میں باغیوں نے یہی الزامات آ کر حضرت عثمان کے سامنے دہرائے. ایک ایک الزام کا حضرت عثمان نے جواب دیا، لیکن پھر بھی ان کو شہید کر دیا گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں بھی میں آپ کو